اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. ایک دو سوال میرے پاس آج آئے تو میں نے ان کے جواب دیے تو وہ آپ کو بتا دوں، جس سے کہ آپ لوگوں، کیونکہ آج کچھ علاقوں میں سورج گرہن تھا تو ایک سوال یہ آیا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں وہ سورج گرہن میں نماز نہ پڑھیں یا کھانا نہ کھائیں، کمروں سے نہ نکلیں، کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بات یہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ زادے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب انتقال ہوا وہ چھوٹی عمر میں تھے تو مدینے میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی. اس دن سورج گرہن تھا، سورج گرہن کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے معاذ اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور نے منع کیا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، بلکہ موت اللہ کی طرف سے برحق ہے، جس کی زبانی ہے وہ آئے گی، اور تمام اپنے معمول کے کام کیا کرو. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے ہیں، چندر گرہن ہو، سورج گرہن ہو، اس میں تو آپ لوگ وہ سنت ادا کرا کریں کہ نفل پڑھیں، اور جو سورج گرہن کا ٹائم ہو اس میں وقت اپنے گھروں میں گزاریں، اپنی نمازیں پڑھیں، کھانے کھائیں، باقی معمول کے کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل. ایک اور سوال آج یہ آیا تھا، بچی پریگننٹ تھی، ڈلیوری ہونے والی تھی، 2 آپریشن اس کے ہو چکے تھے پہلے، آج اس کا تیسرا بچہ تھا، وہ بھی آپریشن سے ہی ہونا تھا. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ جی آگے بہت زیادہ خطرہ ہے، اگر پریگنینسی ہو گئی تو ہم ڈلیوری کے ساتھ ساتھ اس کے جو نلے ہیں وہ بند کر دیں گے، مطلب آپریشن کرتے ہیں جس سے آگے بچے نہ ہوں. تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ایسے آپریشن کے بعد عورت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادات نہیں ہوتی؟ یہ سب بیکار کی بات ہے. اللہ کی نظر میں انسان کی زندگی کی بہت قیمت ہے. تو اگر ڈاکٹر اس طرح کے خطرے بتاتے ہیں اور آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں تو کسی بھی بہن یا بیٹی کی نمازوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، باقی کی زندگی کی تمام عبادات، تمام نمازیں ان کی قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو بے فکر ہو کے اپنی زندگی بچانے کے لیے، آگے خطرے کو ٹالنے کے لیے آپریشن کرا لیں. تیسرا آپریشن بھی اگر ڈاکٹر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے دانی کا آپریشن کرائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر آپ کو پریگننسی نہیں ہوگی اور آپ ایک بڑے خطرے سے بچ جائیں گے. اب کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی کے لیے بد دعا یا لعنت بھی کی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی بد دعا یا لعنت کی ہے؟ بالکل کی ہے، بلکہ ایک دو جگہ تو اللہ رب العزت نے ٹوک بھی دیا، اور جہاں ضروری سمجھا نہیں ٹوکا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا حالات کا. دیکھیں ایک جگہ تو آفر دی طائف میں فرشتوں نے آ کے کہ ہم انہیں پوری جو قوم ہے اسے ختم کر دیں پہاڑوں کے بیچ میں انہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، وہاں بھی بد دعا نہیں دی انہیں، اور یہ کہا کہ ان کی اگلی نسلوں میں ایمان والے لوگ ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دیتا. ایسا ہوا بھی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بھالا آگے لگا رخسار پہ اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو اپنے وقت کے نبی کو زخمی کر دیں. کیونکہ اللہ سے بات کہی تھی تو اللہ نے وہی اتار دی کہ اے نبی ہدایت دینے والے ہم ہیں. اس طرح کی بات ٹھیک نہیں، اس کا مفہوم ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو وہاں مجھ سے بات نکلی. دوسرے یہود اور عیسائیوں پہ تو بہت بار لعنت بھیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بار جنگ احزاب کے موقع پہ پیچھا کرتے ہوئے ان کا بہت دور تک نکل گئے کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے، تو عصر کی اور مغرب کی 2 روایتیں ہیں، ایک میں عصر کی نماز، ایک میں مغرب کی، اور عصر کی دونوں نمازیں فوت ہو گئی، مطلب قضا ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب یہ دھیان آیا نا کہ میری نماز قضا ہو گئی تو منہ سے یہ بات نکلی کہ لعنت ہو ان پہ، کافروں پہ، ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی. تو لعنت بھی بھیجی. تو یہ بد دعا ہی ہے ایک طرح کی. تو اگر ضروری سمجھا جہاں پہ پتہ ہے کہ یہ اب ہدایت پہ نہیں آنے والے، اور جن کا پتہ تھا اللہ کو، اس کے بعد جنگ احد کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو جنگ احد میں لڑ رہے تھے، خالد بن ولید جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آئے، تو وہاں اللہ نے ٹوک دیا نبی کو کہ نبی یہ بات نہیں منہ سے تمہارے نکلنی چاہیے. جہاں ضروری سمجھا وہاں ٹوک دیا، جہاں ضروری نہیں سمجھا وہاں کہنے دیا. ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کے حلالہ کرنے اور کرانے والے ملعون ہیں. ملعون کہا ہی انہیں جاتا ہے جن پہ اللہ کی لعنت ہو. پچھلے ہفتے متاع کا ذکر آیا تھا، متاع کسے کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ متاع کسے کہتے ہیں.
मुता कहते हैं कि तय किया हुआ निकाह, टाइम पीरियड आपने तय कर लिया कि मैं एक दिन के लिए निकाह कर रहा हूँ, कोई औरत आपको पसंद आ गई और आप ये चाहते हैं कि उसे आप हासिल कर लें, तो आपने पैसों के बल पे लाखों करोड़ों की आपने ऑफर दी उसे और उससे निकाह किया, ये तय करके कल को मैं इसे तलाक दे दूंगा, ये मुता है। ये कुछ दिनों के लिए इजाज़त हुई थी जंगों के ज़माने में मुता की, लेकिन बाद में ये इजाज़त ख़त्म कर दी गई दीन से। तो आज मुता के जो लोग हामी भरते हैं वो लोग गुनाहगार हैं। इस तरह का कोई भी मामला इस्लाम में नहीं है कि तय करके निकाह किया जाए। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था जो हमारे यहाँ हलाला प्लान करके होता है, उसमें यही तय होता है कि औरत फला आदमी से निकाह कर लेगी, फिर वो अगले दिन रात को उसके साथ सो के तलाक दे देगा और उसके बाद वो पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी। ये प्लान करके हरामकारी है। अगर मैंने यही बात कही थी जो आप कह रहे हैं ना, पिछले हफ्ते जिक्र आया था कि मुता अगर इस तरह की प्लान करके निकाह हलाल होता तो मुता वाले भी हलाल ही करते। ये बात जब मुता इस्लाम में हराम है तो इसका मतलब ये प्लान करके हलाला भी हराम है। क्या है? निकाह मिस्यार मेरी तो समझ में नहीं आया। आप बताओ, आपको पता होगा जरूर जो आपने पूछा। अच्छा बताओ। मैंने असल में इसके बारे में मुझे लफ्ज़ नहीं समझ में आया पूरी तरह। ये मिस्यार मतलब मिस्यार किसे कहते हैं मुझे ये नहीं पता ना। हैं? ये भी एक निकाह है। अच्छा मैं अगली बार दे दूंगा इसका जवाब, इंशाल्लाह देख के ना मालूम कर लूँगा। अगर किसी गैर मुस्लिम के इंतकाल की खबर सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं? ये तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, ये तो आप उनके लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है कि हम अल्लाह की तरफ से आए, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। ये तो आप अपने आप से कह रहे हैं, किसी भी मौत पे आप ये बात कह सकते हो। अच्छा, जो अभी कब्रिस्तान के बारे में जो हदीस आई, हुजूर पाक ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे मुर्दे की तदफीन ना हो जाए पूरी तो तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है बैठना कब्रिस्तान में। जैसे ज़ईफ़ है या फिर बीमार है उसके लिए दुरुस्त है। जैसे आज के वक्त में, उस वक्त तो जो है कब्रिस्तान पास में पड़ा करते थे और मुशक्क़त कुशा लोग थे। आज के टाइम में जो है थोड़ा लोग इस तरह के नहीं रहे और किसी किसी के एरिया से 4-4, 5-5 किलोमीटर पड़ता है कब्रिस्तान। तो उनके लिए यार वो ज़ईफ़ लोगों में आएंगे, इतना चलने के बाद तो आदमी थक जाता है, बैठेगा जरूर, कोई हरज नहीं है इसमें। देखो हदीसों का जो मामला है ना, वो बहुत सी हदीसें उस टाइम के लिए भी थी, उस वक्त के लोगों के लिए भी थी। अब हालात के हिसाब से इस्लाम मोड़ लेता रहता है, पानी की तरह है इस्लाम, जैसे हालात वैसे मोड़। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद आदमी की टांगें तो दुखेंगी, घुटने भी दुखेंगे, वो चाहे जवान या आदमी हो, अगर वो बैठ जाता है अल्लाह को उसकी हालत पता है। अब ये थोड़ी है कि आप, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक के मुताबिक जहाँ वो 1 घंटे चला है, अगर वो 10 मिनट और खड़ा रहा तो उसे अजर भी देखो कैसा मिलेगा। तो फतवा ये है कि वो बैठ सकता है, तकवा ये है कि खड़ा रहे। ये एक सवाल फिरौन के बारे में है। ये सुनते हैं कि वो दिन में तो खुदा होने का दावा करता था और रात में अल्लाह से तौबा भी करता था, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, इस तरह की कोई रिवायत, सब घड़ी हुई रिवायतें हैं यहूदियों की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो तौबा करता तो अगले दिन कैसे वो शिर्क कर लेता या अपने आप को माबूद बता देता। तौबा तो वो होती है कि एक रात में तौबा कर ली, आगे हमेशा के लिए। तौबा जो है ना वो फ्यूचर के लिए होती है, माफ़ी जो है वो पिछले गुनाह के लिए होती है। उसने माफ़ी मांगी रात में और तौबा कर ली, क्या तौबा किसे कहते हैं? आगे ये नहीं करूँगा अल्लाह, पिछला तू माफ़ कर दे। तौबा ये थोड़ी है कि पिछला आपने माफ़ कह दिया अल्लाह से, वो तो माफ़ी हुई। आगे के लिए आपको आहद अल्लाह से करना पड़ेगा, कमिटमेंट कि अल्लाह पिछला माफ़ कर दे, आगे नहीं करूँगा, तब तौबा बनती है। ये थोड़ी कि बस तू माफ़ कर दे, आगे मैं यही करता रहूँगा, ये तौबा थोड़ी हुई, ये तो ड्रामेबाजी है। एक सवाल है, हर चीज़ जान माल इज्जत से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के क्या मायने हैं? इसके मायने मैंने अभी शायद किसी आयत के मफहूम में बयान तो किए ना कि अपनी जान माल इज्जत जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह देखेगा कि आपने क्या आगे रखा, क्या पीछे छोड़ा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है और आप उसे कितना ले रहे, उस पर कितना चल रहे, कितनी उसको वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि वजह यह है कि अगर आप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैंने एक बार ये बात पढ़ी थी कि किसी सफ़र में अगर होते, क़ज़ाए हाजत आ जाती तो बहुत बहुत देर तक उसे रोके रखते, उस जगह का इंतज़ार करते रहते जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग होते थे और फिर वहीं जाके फारिग हुआ करते।
تو یہ اپنی جان لٹانا ہوا. کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، ان کی امت، آپ یہ دیکھو نا، آپ کی اگر تجوری میں لاکھوں روپے پڑے اور حضور کی امت پریشان ہے اور آپ کے دل پہ جو بھی نہیں رینگ رہی، آپ ایک لمٹ تک تو کر سکتے ہو بھائی، آپ سب کچھ تو لٹانے سے رہے، یہ تو نبی نے بھی منع کیا، مگر جتنا آپ کو کرنا چاہیے اتنا اگر آپ نہیں کر رہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کی استطاعت کا. تو یہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا علم، آپ کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تب آپ کا معاملہ ہوگا. جیسے صحابہ کرام اپنی جان نشاور کرنے کو تیار رہتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سن کے اگر آپ کے دل پہ جو بھی نہیں رہ رہی تو آپ کا ایمان باقی نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بالکل اس بلولے میں رہیں کہ کسی طرح سے جان دینے کا معاملہ آئے گا تو جان دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک بار ایک صحابی ایک مہمان کو لایا، اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو اگلی بار مت بلانا. تو کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یا ان کی جو رؤوف الرحیم ہے اس سے میل کھاتی ہے بات؟ بالکل میل کھاتی ہے. تعلیمات کے خلاف ہے نا بات. جو زیادہ کھانے والے لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت نے رزق تو اتنا ہی اتارا نا جتنے بندے ہیں. اب جو زیادہ کھا رہے ہیں وہ دوسروں کا کھا رہے ہیں، چاہے وہ مال کمانا ہو اور چاہے وہ کھانا کھانا ہو اور چاہے وہ اسراف کپڑوں میں ہو، چاہے وہ اسراف شادیوں میں ہو، جو بھی جو کر رہا، چاہے اس میں ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ اس نظام کو دھرم برم کرنے والے ہیں، پکڑ میں آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم نہیں ٹوکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے دیا اسے. اس ٹائم ٹوکتے تو واقعی خلاف تھا، اصول کے خلاف تھا. نبی خود کم کھاتے تھے، تمام صحابہ کو کم کھانے کی تلقین کیا کرتے تھے. تو کم کھانا سنت ہے، کم کھانا دین ہے. اچھا، جیسے بلکہ ایک بار تو یہ فرمایا کہ کافر 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے، مومن 1 ہاتھ میں کھاتا ہے. حدیث پاک بتا رہا میں آپ کو. اور اس سے ریلیٹڈ ایک بات پہلی بھی ہے کہ جتنا جس کی قسمت میں ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانا، عام طور سے بات بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن یہ حرام حلال کے لیے نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ حرام کھا لے تو دانے تو اس کے اتنے ہی تھے، اس نے انہیں حرام کر لیا. دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں نہیں لکھا کہ اتنے دانے حلال اتنے دانے حرام. یہاں تو حلال کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہاں تو حلال کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ زیادہ کھا گیا. اس کے بعد آگے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے اسے نہ بلانا. اس ٹائم نہیں منع کیا اسے، اس ٹائم کھانے دیا اسے. وہ تو جو مہمان آتے تھے مکے سے، کافی لوگ انہیں بھی ٹھہراتے تھے مسجد نبوی میں اور ان کا بھی کھانا پینا کرتے تھے. بلکہ لوگ تو بدلہ لینے کے لیے اتنا کھاتے تھے اور پھر رات میں لیٹرین کر کے بستر پہ چلے جاتے تھے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دھوتے تھے. اور جب وہ کی چیز بھول گیا، لوٹ کے آیا، اس کافی نے دیکھا کہ نبی اپنے ہاتھ سے میری گندگی دھو رہے، تو وہ ایمان میں آ گیا. اچھا، جیسے بیاہ شادیوں میں کھانا چلے اور اس کھانے میں لوگ برباد کریں، تو جو آدمی کھانا دے رہا، کیا اس پہ بھی اس کا الزام لگے گا؟ بالکل پکڑ ہوگی، وہ ذمہ دار ہے اس بات کے لیے. کس چیز کے لیے؟ اسی بات کے لیے کہ اس نے اتنا بڑا انتظام کرا، کیوں سنت طریقے سے کیوں نہیں کیا. اسراف میں آئے گا، اتنا بڑا انتظام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے رزق کی بے حرمتی تو ہونی ہے ہر حال میں. تو اسے کیسے روک سکیں؟ اسے اپنے آپ روکے نا، اپنے اوپر. معاشرے کو آپ نہیں روک سکتے. انڈیویجول اگر ہر آدمی معاشرے کا اپنے اوپر اپلائی کرے گا سنتوں کو تو پورا معاشرہ سنت پہ آ جائے گا. فرض کرو ہمارے یہاں شادی، تو ہم کوئی اس قسم کا کوئی بورڈ یا کوئی ایسی چیز لگا سکتے ہیں وہاں کی جو بالکل لگا سکتے ہو، سنت ہوگا. یہ کیا بڑا کام یہی بات کہ بھائی رزق کی بے حرمتی سے بچیں، رزق ضائع کرنے سے بچیں، اتنا ہی کھانا اتاریں جتنا آپ کی ضرورت ہو. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کافی کم ہو جاتی ہے جب بورڈ لگا دیں گے. لیکن اکثر لوگ تو پلیٹ میں کھانا لیا انہوں نے آدھے سے بھی زیادہ چھوڑ دیں اور کہتے ہیں تو برا مان جائیں کہ بھائی مہمان ہیں. نہیں تو وہ تو نظام یہاں کا ہم نے ایسا بنا دیا نا. ہم اللہ کی کہاں پرواہ کر رہے ہیں، ہمیں ان مہمانوں کی پرواہ ہے. آپ نے ایک بار دیکھ لیا کہ اس نے ضائع کیا کھانا، اگلی دعوت میں آپ بلائیں مت اسے. یہی تو کہا نبی نے اسے. اب ایک اپنے خادم کو کہ آگے کے لیے اسے نہ بلانا کھانے پہ، تو اتنی ہمت بھی تو پیدا کرو کہ اگلی بار اسے کاٹنا دو اس رشتے دار کو جس کا آپ نے پلیٹ بھری ہوئی پھینکتے ہوئے دیکھا آپ نے. لیکن آپ اگلی بار اس سے بھی ڈرو گے کہ یار اسے تو کاٹ دینا دو. اللہ سے نہیں ڈرنے کے کہ ان نے کھانا خراب کرا. تو کیا یہ کھانا کھڑا ہو کھانا چاہیے یا بیٹھے کھانا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کھانا کھڑے ہوئے کھانا چاہیے بیٹھ کے.
देखो बैठ के खाना सुन्नत है, लेकिन खड़े होके खाना भी मनाही नहीं है। आज के जो हालात हैं, जिस तरह की जगह हो गई, जिस तरह की बड़ी बड़ी दावतें हो गई, खड़े होके खाना खाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फजीलत और सुन्नत जो तरीका है वो बैठ के खाना। क्या आप सल्लम को इल्म गैब था? इनका सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। इल्म गैब तो नबी अकरम सभी नबियों को होता है, जितना अल्लाह देना चाहे। गैब के बारे में मैं आपको बता दूं, अल्लाह से कुछ भी गैब नहीं है। ये जो कहते हैं ना अल्लाह को इल्म गैब है, अल्लाह से तो कुछ भी गैब ही नहीं है। उसका तो तमाम इल्म अल्लाह का है। अपने उस इल्म में से जो नबियों से गैब है, अपने जिस नबी को जितना चाहा उतना दे दिया। उसमें सबसे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वो नबी से गैब था, जैसे वही है, नबी से गैब थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही गैब में से एक हिस्सा था। वो इल्म गैब ही था जो नबी को दिया गया, वो हमारे लिए गैब है। कैसा फरिश्ता लाता था, किस तरह वही का तरीका था, वो हमारे लिए सब चीज़ें गैब है। लेकिन नबी के लिए वो सब चीज़ें खोल दी गई थी। इसी तरह और नबियों को जितना इल्म चाह दिया, नबी तमाम नबियों को इल्म गैब था। अल्लाह से कुछ भी गैब नहीं है। अगर हमारी कहीं दावत हो और हम साथ में किसी और को ले जाएं तो क्या ये ठीक है? इनका सवाल यह है कि अगर कहीं दावत हो और साथ में किसी को ले जाएं तो क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर जो मेज़बान है उससे इजाज़त ले लें, फ़ोन करके, या उसे बता दें कि भाई मैं अपने बच्चे को या अपने किसी साथी या अपने दोस्त या अपने किसी मेहमान को लेके आऊँगा, तो बिल्कुल आपके लिए जायज़ होगा अगर वो दावत आपको इजाज़त दे दे। और अगर वो मना करता है तो फिर आपको ना बुरा मानना चाहिए और ना आपको इस बात के लिए उससे जो है वो झगड़ा बोल लेना चाहिए। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार एक साहबी दावत करना है, तो हज़रत आयशा वहाँ मौजूद थी हुजरे में अंदर। तो उन्होंने दावत की कि हुजूर शाम को आपकी दावत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी जो अंदर मौजूद है मेरी भाई, तो उन्होंने कि उनकी नहीं आपकी दावत है। फिर हुजूर ने पलट के कहा कि इनकी, तो उन्होंने फिर यही बात की कि क्योंकि गरीब लोग थे कि इस तरह से 10-20 दाने जोड़ के जौ के या सत्तू के या कहीं के नबी को चाहते थे कि हमारे घर में पैर पड़ जाए, नबी के बरकत हो जाए। तो फिर उन्होंने ये बात की कि हुजूर आपकी दावत है। तो उन्होंने जब ये बात कही कि हुजूर ने फिर कहा कि अगर इनकी ना है, इनकी दावत नहीं है तो मेरी भी ना है। तब उन्होंने कहा कि हुजूर इनकी भी दावत है। कुछ सोचा उन्होंने, कुछ इंतज़ाम किया जहन में, और फिर तो इससे ये बात साबित हुई कि इजाज़त लेना ज़रूरी है। आप मना भी कर सकते हो दावत को अगर आपका मन नहीं है अपने साथियों के बगैर जाने को। एक और बात साबित हुई कि आप डिनर पे अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो, अपनी वाइफ को डिनर पे ले जा सकते हो। ये भी इसी से निकलता है रुकता। अपनी बीवियों के साथ तफरी करने जा सकते हो। वो दावत ही तो थी, नबी तफरी करने जा रहे थे उस टाइम की तफरी के हिसाब से। तो बिल्कुल आप अपनी बीवियों को डिनर भी कराया करें, दावतों में भी ले जाया करें, पर्दे में। ऐसे ही एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दावत थी, तो एक साहबी उनके साथ हो लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते मिल गए, वो वहाँ पहुँचे। तो जब मेज़बान थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई मेरे साथ एक साथी है, तो उन्होंने माज़रत चाहिए कि हुज़ूर इतना खाना तो मेरे पास नहीं है। तो हुज़ूर ने उन्हें मना किया कि आप जाओ, और वो वापस चले गए। ना हुज़ूर ने बुरा माना, ना उन साहबी ने बुरा माना। ये है दीन असल में। तो मैं तमाम चीज़ें आपको सुन्नत तरीके से बता रहा इसीलिए कि आप अपने जहन खोल लो। हमारे माशरे में मैंने देखा कि दावत किसी एक की होगी, 4-5 लोग आएंगे। आप ये देखो उस मेज़बान का क्या होगा जिसने 500 आदमियों का इंतज़ाम किया और वहाँ 700 आदमी आ जाए। खाना अगर थुड़ गया तो उसका कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी। और नबी की तालीमात के हिसाब से तो वो खाना ही जायज़ नहीं हुआ। तो इसलिए हम कम से कम जितने चंद लोग यहाँ हैं जो वीडियो देखेंगे वो एहतियात करना शुरू कर दें इस बारे में। हालांकि मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा, इसमें बड़े बड़े दीनदार लोगों को भी देखा कि वो इसकी एहतियात नहीं करते, नहीं समझते इस बात को। ये आप दूसरे के यहाँ खाना खाने उसकी दावत में जा रहे हैं तो आपको ये एहतियात करनी ही चाहिए कि आप उसके हिसाब से चले, ना कि अपने हिसाब से। अच्छा, विद फैमिली जो कार्ड में लिखा होता है उसमें वैसे तो खाना बनाना सबका अलग है, 3 भाई घर में रह रहे हैं, और जब कार्ड आता है किसी एक भाई की भी आ जाए तो आप बताओ क्या ठीक है? मेरा आपसे सवाल है, विद फैमिली किसे बुलाया उसने? फैमिली 4-3 भाई हैं, हम 3 चूल्हे जिनके अलग अलग हैं वो अलग अलग फैमिली के लिए जाएंगे। अगर उसे सबको बुलाना होगा तो वो इस तरह कार्ड देगा, मसरूर साहब विद ब्रदर्स विद फैमिलीज। हम इस तरह कार्ड देते हैं जिन्हें हमें विद ब्रदर्स विद फैमिलीज बुलाना होता है। या फिर अलग अलग देंगे या कहेंगे या खोल
جو شادیوں میں لفافے یا گفٹ لیتے دیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شادیوں میں جو لفافے دیتے لیتے ہیں یا گفٹ لیتے دیتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. اصل میں ہر علاقے کے الگ الگ اپنے رواج ہوتے ہیں اور آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں اگر اس طرح کے لفافے چلتے ہیں تو بالکل جائز ہے. لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ لفافے نہیں لیں گے یا اس ٹائم لوگ وہاں بحث کریں گے آپس میں زبردستی لفافے دینے کی کوشش کریں گے. عجیب سی لگتی ہے بات. اس لیے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس طرح کی روایتیں آپ کو نبھانی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحفوں کو لینے دینے کو پروموٹ کیا ہے. آپ جب شادی میں جاتے ہیں آپ تحفے دے بھی تحفوں میں وہ لفافہ بھی ایک تحفہ ہی ہے. وہ کوئی خدا نہ خواستہ آپ کھانے کے پیسے تھوڑی دے رہے ہیں, آپ تو ایک گفٹ دے رہے ہیں. یہ جو بھات چل رہا بھات جو لڑکی والے دیں نانا نانی دیں یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جو بھات نانا نانی دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. ہر علاقے کی جو رسم ہے وہ جائز ہے لیکن زبردستی نہ ہو. میرے پاس آنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھات نہیں دیتے انہیں پھر رشتہ داری ختم کر دی جاتی ہیں, انہیں بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ ہے. اگر کسی کے حالات نہیں ہیں تو آپ اس پہ اتنا پریشر معاشرے کا نہ بنائیں کہ وہ بیاج پہ پیسے لے کے بھات دیں. وہ حرام کام کرنے پہ مجبور ہو جائے. اگر کسی کی حیثیت ہے وہ خوشی سے جتنا بھی دینا, اس میں برا نہیں ماننا کہ ہم نے تو ایکسپیکٹ کر رکھا تھا کہ یہ 1 لاکھ روپے بھات دے گا, یہ تو 1,000 دے گا. تحفوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جو جس کی حیثیت جو جس کی خوشی ہو. اب اللہ نے اس کا دل تنگ کیا تو انہوں نے لاکھ والا ہونے کے باوجود 1000 کا دیا, بہت اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے برا نہیں ماننا, نہ بائیکاٹ کرنا, نہ اس سے رشتہ داری ختم کرنا. وہ دینا کوئی دینا چاہے تو بنا رسم کی بھی دے سکتے. ہاں بالکل رسم کا کوئی بنانا تو دینا ہی چاہیے. آپ کو اپنے دوستوں کی بچیوں کی شادی ہوں, رشتہ داروں کی شادی ہوں, ایک ہینڈسم رقم دینی چاہیے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے میرے بچے کی شادی میں 250 روپے دیے تھے. اللہ نے اگر آپ کو 5000 کی حیثیت دیا آپ خاموشی سے 5000 پکڑائیں. یہ اصل میں آپ کو اس ٹائم اس کو تھوڑا سا اسٹینڈ کرنے کے لیے کسی بچی کی شادی ہے, اس پہ بوجھ ہے. آپ 10 20 50 لوگ بھی اس طرح 55 10 ہزار دے دیں گے تو اس کے 2 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے, اس کا کتنا بڑا سہارا ہو جائے. تو یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے. سوال ہے جس سال گھر میں موت ہو جائے اس سال عید کا منانا کیسا ہے؟ کیا منانا؟ عید کا منانا. ان کا سوال یہ ہے کہ جس سال موت ہو جائے گھر میں اس سال بہت سے لوگ عید نہیں مناتے. یہ کہتا ہے بھائی بالکل جائز نہیں ہے. 3 دن کا سوگ تمام میتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے اگر 3 دن بعد چوتھے دن بھی عید ہے تو آپ کو پوری عید منانی چاہیے. اسی طرح مٹھائی بنائیں, اسی طرح نئے کپڑے ہی پہنیں اور سارا کچھ اسی طرح کریں جس طرح سے تعلیمات اسلام کی ہیں. کیا انگلش سیٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا انگلش شیٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. بہت سے لوگ اس میں قباحت محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ انگلش سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد جب آپ کی لیٹرین یا پیشاب گرتا ہے, بہت سے لوگوں کو پیشاب چونے کی عادت ہوتی ہے, اس کی چھینٹیں آتی ہیں وہ بدن پہ لگتی ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کوئی اخبار ساتھ لے جائیں, وہ پہلے انگلش شیٹ میں ڈال دیں یا ٹیشو پیپر ساتھ لے جائیں, وہ انگلش شیٹ میں ڈال دیں, اس کے بعد لیٹرین کریں, اس کے بعد فلیش کر دیں. انشاءاللہ چھینٹیں نہیں آئیں گی. اب جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہم جس طرح کے تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں کھانے میں یا جس طرح کی چیزیں, اس میں گھٹنے جو ہیں ختم ہو چکے لوگوں کے, اور بے انتہا لوگوں کو گھٹنوں کی بیماری ہے, ہڈیوں کی بیماریاں ہیں. تو اگر وہ اس طرح کی باتیں نکالیں گے کہ اسلام میں یہ جائز یہ نہ جائز, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اور توق اتارنے آئے تھے, آسان دین لے کے آئے تھے. دین حنیفی یہی ہے کہ جیسے حالات ہوں ویسے اپنے لیے فیصلے کرو. پانی کی طرح میں بتاتا ہوں, دین جس طرح مڑتا جائے پانی اس طرح سے حالات کے حساب سے دین کو موڑتے جاؤ. جو اس میں حرام چیزیں انہیں الگ کرتے جاؤ. یہ اگر چھینٹیں آنے کا خطرہ آپ کو ہے تو یہ چیزیں استعمال اس طرح کریں. اور سیٹ پہ اگر آپ آگے کی طرف تھوڑا بیٹھیں گے تب بھی چھینٹیں نہیں آتی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری اپنی جب سے آپریشن ہوا تھا ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا. میں نے کموڈ لگوایا اپنے کمرے میں. میری وائف کی بھی ہڈیوں میں درد ہے تو ہم لوگ تو نہیں بیٹھ سکتے, نیچے بہت مجبوری میں بیٹھنا ہوتا ہے. ایک سوال ہے آج معاشرے میں نماز مسجد مدرسے علماء کے کیا اعمال نظر آتے ہیں مگر ان کا اثر نظر نہیں آتا, کیوں؟ ان کا سوال ٹائم کیا ہو گیا؟ بس آخری سوال ہے آج کا بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں مدرسے مسجدیں عبادات علماء سب چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن ان کا اثر کوئی نہیں نظر آتا, کیا وجہ ہے؟
بھائی ان کی مجھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کے اعمال غارت کر دیتی ہیں. سب سے پہلے تو شرک. قرآن میں اللہ نے کہا تمام گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو شرک آپ کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم اپنے نفس کو معبود بنائے بیٹھے، اپنی خواہشات کو معبود بنائے بیٹھے. اللہ اس کے رسول کی شریعت پہ نہیں چلتے، بلکہ شریعت کو اپنی طبیعت کے حساب سے تابع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے. دوسری جو چیز قرآن بیان کرتا ہے رشتے توڑنا. قطع رحمی والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے جو اعمال ہیں وہ غارت ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے معاشرے میں ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہم نے اپنے کتنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے. سگے بھائی ایک دوسرے پہ تعویذ کا الزام لگاتے آتے ہیں میرے پاس، اور سالوں ہو گئے بات کرے ہوئے گھر گئے ہوئے. تو جو قطع رحمی کر رہے لوگ، پڑھو جاؤ نمازیں، رکھے جاؤ روزوں، کیا ہوتا ہے؟ تیسرا قرآن یہ کہتا ہے سورہ حجرات میں کہ جو نبی سے اپنی آوازیں اونچی کریں گے ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب نبی سے اس زمانے میں آواز اونچی کرنا کیا ہے؟ آپ داڑھی نہ رکھو، یہ گناہ ہوا، آپ کو سزا ملے گی، لیکن داڑھی کی مذاق اڑاؤ گے تو یہ نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا ہوگا. آپ ٹخنے اپنے ڈھکو، گناہ کر رہے ہیں آپ، توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے ان ٹخنوں کی مذاق اڑائی، ذاکر نائک کی مذاق جیسے اڑاتے ہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. وہ نبی کی آواز سے اونچی کرنا ہوگا. جو تعلیمات نبی کی ہیں اگر آپ انہیں فالو نہیں کر پا رہے تو آپ گناہ گار ہیں، لیکن اگر آپ ان کی مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر آپ پکڑنا ہوگا. چوتھی اور آخری چیز غیبت، جو آپ کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے. قرآن نے تو ایسے مثال دی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا. تو جب آپ کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، غیبت پہلے عورتوں میں تھی اب مردوں میں بھی ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ یہ آپ کی سارے جو چیزیں ہیں آپ کے اعمال غارت کر رہی ہیں. تو جب آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے مدرسے بھی ہیں، آپ کی مسجدیں بھی ہیں، آپ عبادات بھی کر رہے ہیں، ان کا اثر نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی، وہ تو غارت ہو رہی ہیں. آپ یہ کمی معاشرے سے نکلوا دو، آپ کی تمام نمازیں تمام عبادات اوپر جائیں گی، اثر آنا شروع ہو جائے گا، جو صحابہ کرام کا حال تھا. تو اس وجہ سے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جو تعلیمات ہیں قرآن کی، جیسے سودی کاروبار ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اخلاق کے بارے میں آپ آج جا کے، میں ایک آیت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. قرآن میں سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت آپ پڑھنا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کا حق دو اور لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کہو. مطلب لہجہ بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا ہو، بات بھی اچھی ہو. اس کے بعد تم نماز بھی پڑھو، اس کے بعد تم زکوٰۃ بھی دو. اللہ نے تمام انسانوں کے حقوق بیان کرنے کے بعد پھر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، عبادات کا. تو اللہ کو پہلے اپنی مخلوق سے محبت آپ کی پسند آئے گی. اب ہم لوگوں کو تو گالیاں دیں، ادھر مسجد کی طرف دوڑے جائیں کہ تکبیر اولیٰ بھی ہماری فوت نہ ہو، کیسے ہو جائے گا؟ آپ آج نوٹ کرو اسے، سورہ بقرہ 83 نمبر آیا، آپ کو ترتیب مل جائے گی دین کی کہ اللہ کی منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنا بھی آسان ہوگا اس آیت کے حوالے سے. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، باقی اگلے ہفتے کریں گے. اگلے ہفتے کیونکہ آخری ہفتہ ہے تو کھانا سب ساتھی ساتھ کھائیں گے، اپنے ساتھ مہمانوں کو بھی لا سکیں، سب مدعو ہیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.